آرنے کا ایک ایسی ضروری دوا ہے جو ہمیشہ سفر میں ساتھ رہنی چاہیے، اور گھر میں بھی مختلف وقتوں میں آپ کے پاس حادثات کے علاج کے طور پر موجود رہنی چاہیے۔ آرنے کا چوٹوں کی بہترین دوا ہے۔ ایسے مریض میں نے ربا میں دیکھے، تفصیلی واقعہ پہلے کہیں بیان کر چکا ہوں، میں مختصر اتنا بتاتا ہوں کہ سر سے پاؤں تک اس پہ لاٹھیوں کی ضربوں سے شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں وہ نشان نہ ہو، اور سارا جسم کالا ہو رہا تھا، اور ایسی حالت تھی کہ اس کا بھائی جو پہنچا میرے پاس رات کو 2 بجے، اس نے کہا کہ یہ حادثہ ہو گیا، خدا نے غلطی سے واقعہ ہوا ہے، تو اس کو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ مر جائے گا۔ تو اس کو میں نے آرنے کا دے کر بھجوایا کہ بار بار اس کو دو۔ دوسرے دن شام کو اطلاع میں ملی تو میں گھبرا گیا، میں نے پیغام بھیجا کہ بتائیں۔ میں نے کہا وہ تو اچھا بھلا دوڑا پھرتا ہے شہر میں، اس کا جو سیاہی کا رنگ تھا وہی بدلنا شروع ہو گیا، چونکہ فوراً دوائی ملی نا۔ اگر ایک دفعہ کلاٹ بن چکے ہوں تو پھر وہ رفتہ رفتہ گھلتے ہیں، لیکن اگر بننے کے عمل کو آپ نے روک دیا ہو وقت پہ دوائی دینے سے تو پھر وہ کالے ہوتے ہی نہیں۔ تو وہ نلاہٹ سے ہی اس کا رنگ واپس ہونا شروع ہو گیا، اور شام تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ یہ غالباً ہمارے زراعتی ماسٹر صاحب جو آتے ہیں نا یہاں، ان کا چودھری علم صاحب، ان کا بیٹا یا ان کا پوتا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ ایک بھائی زعیم تھا، ایک چور بن کر آ رہا تھا، اور زعیم نے چوروں کو پکڑنا تھا، اور اس کو یہ نہیں یاد رہا تھا کہ فلاں طرف سے یہ مصنوعی چور آئیں گے۔ تو جس طرف سے مصنوعی چور آئے وہ سمجھا سچ مچ کا چور آیا ہے، اور اس نے اپنے چہرے پہ اپنے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، اس نے اتنا مارا اس کو، اور خدام نے کہا اب ہمیں اصلی چور پکڑا ہے، کہ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو پوری چوٹیں نہیں پڑیں، اور شاید مسئلہ ہی بن رہا ہو، اس کا ڈھاٹا جو باندھا ہوتا ہے نا وہ کھولو، منہ صاف، منہ سے بھی کپڑے ہٹاؤ پھر مارو۔ تو جب ڈھاٹا کھولا تو بھائی نکلا اور اس پر یہ زعیم صاحب بے ہوش ہو کے جا پڑے۔ پھر اس کے بھی مشکل سے اس کے بھی لالے پڑ گئے جان کے، اس کو دوائیاں دے کے سنبھالا۔ یہ واقعہ تھا، لیکن دوسری شام تک وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو چوٹوں کے لیے آپ اپنے پاس اس کو ہمیشہ رکھا کریں، اور شروع میں اگر ایکونائٹ ملا کر دیں تو بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ 30 میں یا 200 میں بھی شک دیں تو دونوں 200 میں دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی چوٹ سے یا کسی حادثے کے نتیجے میں سرخی پائی جاتی ہے نمایاں، اور ابھی نلاہٹ میں تبدیل نہیں ہوئی، تو آرنیکا کے ساتھ بیلا ڈونا زیادہ مفید ہے، کیونکہ وہ جو سرخی ہے وہ معروف حصے کی سرخی نہیں بلکہ معروف حصے کی طرف خون کا رش، اس کا رجحان ہے جو غیر معمولی سرخی پیدا کر رہا ہے۔ ایک جگہ چوٹ لی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں ابھار پیدا ہو جائے گا۔ وہ جو ابھار ہے وہ چوٹ والے حصے کو چھپا لیتا ہے، چوٹ اندر ہے اور ابھار پیدا ہوا ہے خون کے طبی دوران کے نتیجے میں، جو صدمے کی اطلاع ہوتے ہی جسم کے طبی رد عمل کے طور پر اس طرف رش کرتا ہے، تیزی سے اس طرف دوڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آرنیکا اکیلا کافی نہیں، کیونکہ آرنیکا میں یہ خون کا اس طرف تازہ خون کا رجحان یہ اس کے مزاج میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے میں بیلاڈونا ساتھ ملا دیا کرتا تھا، اور ایکونائٹ ویسے ہی بہت مفید ہے۔ تو جہاں اس قسم کی علامتیں ہوں وہاں ایکونائٹ اور بیلاڈونا اور آرنیکا تینوں ملا کر بہت اچھا نسخہ بن جاتے ہیں۔ جی میں تو 200 میں دیتا ہوں، 30 میں بھی دے کے دیکھے، وہ بھی فائدہ دیتی ہے۔ شروع میں جو ابتدائی ہومیوپیتھ ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ 30 سے شروع کریں، اور پھر رفتہ رفتہ جب حوصلہ آ جائے، جب اس کی پہچان ہو جائے، پھر اس کو اونچا کر کے دیکھ لیا، نیچا کر کے دیکھ لیا۔ یہ تجربے تو آپ کو کرنے ہوں گے۔ جہاں کسی تجربے میں کوئی اچھی بات معلوم ہو مجھے لکھ کے بھیجیں کہ ہم نے یہ دوا اتنی طاقت میں استعمال کی تھی، کوئی فائدہ نہیں دے رہی تھی، پھر 200 یا 1000 یہ اتنے میں دی تو فائدہ ہوا، اس سے باقیوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ کسی کا ہاتھ اٹھا تھا سوال کے لیے، کون تھا؟ ابھی اس طرف
श्री बहन तुमने सवाल उठा मैं पूछ रही थी पोटेंसी कौन सी वो आपने बता दी किस चीज की? ये आर्निका की और आर्निका में लो पोटेंसी से लेकर जिनको- ऊपर पोटेंसी तक काम करती है, जिनको और ज्यादा गहरी हो जाए तकलीफ तो ज्यादा ऊंची ताकत।